یہ ایسی عظیم عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور ثواب بھی میں دوں گا۔ آپ غور کر لیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت تو کہاں ہی اس کو جا سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو غیر اللہ کے لیے ہے وہ تو عبادت ہی نہیں ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا، صرف روزے کے متعلق یہ فرمایا کہ الصوم لی، باقی عبادت کے متعلق نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے اندر ریاکاری کا عنصر کم ہے۔ باقی اعمال تھوڑا سا فرق کیا ہے، انہوں نے بڑا زبردست معنی نکالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجزی کے بجائے انہوں نے اجزا فرمایا کہ یہ روزہ میری لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہوں، جس نے روزہ رکھا اس کو میں ملوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت مل جاتے ہو، اس کو ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا، مجھے ایک بات یاد آئی، فرمایا کل جو میری دربار کے اندر آئے گا، جس چیز کے اوپر وہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کو دی جائے گی۔ تو اب لوگ رات سے جو ہے نا مشورے کرنے لگے، تیاری کرنے لگے، میں اس چیز پر ہاتھ رکھوں گا، قیمتی چیزیں بتا رہے ہیں، میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا، میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا، میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا۔ صبح جب بادشاہ کا دربار کھلا تو سارے لوگ بھاگ کر دربار کے اندر داخل ہوئے۔ کسی نے سونے کے اوپر ہاتھ رکھا، سونے سے بنی ہوئی چیزوں کے اوپر، یہ میری ہے۔ کسی نے چاندی کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے موتیوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ایک آدمی آ کر اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو جب سب نے دیکھ لیا کہ اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو بہت افسوس کیا کہ بادشاہ نے ایک موقع دیا تھا کہ جس قیمتی چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ مل جائے گی، ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ سب سے قیمتی چیز تو بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ آپ کا ہو گیا پھر تو پوری بادشاہی آپ کی ہو گئی، آپ جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں وصول کرتے جا، روزانہ کے حساب سے۔ یہ تو میں نے سونے پر ہاتھ رکھا ہے، یہی سونا مل جائے گا، بس کل کچھ نہیں۔ جس نے چاندی پر ہاتھ رکھا ہے، چاندی مل جائے گی، کل کچھ نہیں۔ جس نے موتیوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، آج یہ موتی مل جائے گی، کل کچھ نہیں۔ لیکن جس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس کو تو جب تک بادشاہ زندہ ہے بادشاہ اسی کا ہے، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے اٹھا لے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ روزہ رکھیں، میں مل جاؤں گا، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتا، آپ خود سوچ لیں وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ علماء نے اس کے اندر ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ روزے کا ثواب اللہ رب العزت خود کیوں دیتے ہیں۔